چلتے ہیں. اور سنو جملے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سلطان العارفین تیرے. کیا کہنے کیا کہنے سلطان العارفین تیرے. اور راج زمانے تے پہ کر دینے، راج زمانے تے پہ کر دینے. او یارو نیریاں والے پیر میرے، کیا کہنے کیا کہنے سلطان العارفین تیرے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بھائی حبیب الرحمن صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حضور مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک کی ذات ان کے بزرگوں کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. سامنے گرامی قدر بالکل پروگرام ہمارا اختتام کی طرف رواں دواں ہے. حضور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث مسرت بھی ہے. اور اللہ پاک، میں نے پہلے بھی دعا کی، اب پھر دعا کروں گا. جس طرح پروگرام کے اختتام پر حضور قبلہ پیر صاحب ہم سب کے لیے دعا کریں گے، ہم سب نے حضور قبلہ پیر صاحب کے لیے دعا کرنی ہے کہ صدا یہ اسی طرح ہی چہرہ مسکراتا رہے اور اسی طرح یہ گلشن آباد اور شاد رہے. قبلہ پیر صاحب تشریف لاتے رہیں، ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہے. میں گزارش کروں گا اسی گلستان کی ایک خوبصورت کلی دارالعلوم محی الدین صدیقیہ کے متعلم ہیں معیز ریاض صاحب. یہ چھوٹے بیٹے ہیں ہمارے، مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے. آپ نے سماعت کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جو میرے حضور پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ غلام مجدد صاحب نے یہ خوبصورت بوٹا لگایا ہے، اور اس کی خوشبو اور اس کا پھل آپ چیک کیجئے گا اور ہمارے یہ سٹاف کی محنت دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے کتنا نوازا ہے. اب محبت کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نہیں محبت کے ساتھ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند روشری پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم کی بارگاہ میں نذرانہ درود شریف پیش کرنے کے بعد نہایت عزت کے لائق میرے مرشد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی صاحب اور میرے مرشد گرامی حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر غلام مجدد صدیقی صاحب اور جملہ خلفائے اعظام علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، نماز اچھی، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں، نہ جب تک کٹ مروں میں، خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حضرات گرامی، کافر ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی دل آزاری میں لگا ہوا ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہم اپنے نبی کریم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اپنے نبی کریم سے محبت کی جائے. میرے ہاتھ میں تھی، ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، یعنی کنکری نے جب کلمہ پڑھا تو ایک بت پرست کے ہاتھ میں تھی، دشمن اسلام کے ہاتھ میں تھی، دشمن مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی. حضرات، میرا جملہ آپ کو یاد رہا،
تو इंशाअल्लाह ता देर मदद देगा कि कंकरियां दुश्मन इस्लाम के हाथ में हैं, हजरत अबू बकर के हाथ में नहीं है, हजरत उमर के हाथ में नहीं है, हजरत उस्मान के हाथ में नहीं है, हजरत अली के हाथ में नहीं है। बस गौर करना मेरे आखिरी जुमला पर कि वो कंकरियां रसूलुल्लाह के किसी दोस्त के हाथ में नहीं है, बल्कि दुश्मन इस्लाम की मुट्ठी में है, दुश्मन इस्लाम की गिरफ्त में है, दुश्मन इस्लाम की कैद में है, दुश्मन इस्लाम की वजूद में है, दुश्मन इस्लाम के कंट्रोल में है, दुश्मन इस्लाम की निगरानी में है। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब दुश्मन इस्लाम ने मेरे नबी को आजमाने के लिए मेरे नबी की इज्जत पर हमला बर होने की कोशिश की, तो उन बेजान कंकरियों ने ये नहीं देखा कि वो किसकी मुट्ठी में है, वो किसकी निगरानी में है, वो किसके कब्जे में है। उन्होंने फौरन नामूस रिसालत के तहफ्फुज के लिए अपना किरदार अदा करते हुए कलमा पढ़कर यह साबित कर दिया कि मुसलमान चाहे जिस किसी के कब्जे में हो, जिस किसी की निगरानी में हो, जिस किसी के वजूद में हो, जब कोई नबी करीम की इज्जत पर हमला पर होने की कोशिश करे तो चुप नहीं रहना, गुलामी का हक अदा करना है, ताबेदारी का हक अदा करना है, वफादारी का हक अदा करना है, क्योंकि ये हमारे जज्बात का मसला है, ये हमारी मोहब्बत का मसला है, ये हमारी इज्जत का मसला है। अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में मेरे नबी की इज्जत पर हमला हुआ या किसी ने नामूस रिसालत पर हमारा इम्तिहान लेने की कोशिश की, तो वो याद रखे कि जिस तरह अबू जहल की मुट्ठी में उन बेजान कंकरियों ने ये नहीं देखा कि वो किसकी मुट्ठी में है, अगर नामूस रिसालत पर हमला हुआ तो हम भी नहीं देखेंगे। वो हमला चाहे मेरे नबी के इस्लाम पे हो, वो हमला चाहे मेरे नबी के निजाम पे हो, वो हमला चाहे मेरे नबी के मुकाम पे हो, वो हमला चाहे मेरे नबी के एहतराम पे हो, वो हमला चाहे मेरे नबी के नाम पे हो, वो हमला चाहे मेरे नबी के कुरान पे हो, तो हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में हैं, हम किसकी निगरानी में हैं, हम किसके कब्जे में हैं। हम लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हुए मैदान में उतर आएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कोई भी जुबान के मौज ना रहे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं बाबा जी सरकार के कदमों में खड़ा होकर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे मुर्शिद गिरामी हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने यूरोप की सरजमीन पर नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा, आज उसी तरह एक बार फिर हम अपने मुर्शिद गिरामी डॉक्टर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी साहब की क़ियादत में ये ऐलान करते हैं कि ऐ दुनिया वालों, हमने अपने नबी करीम से जब चाहे आजमाए, हमारा अकीदा ये है तेरे नाम पर मिटा हूँ, मुझे क्या गर्ज निशान से, तेरे नाम पर मिटा हूँ, मुझे क्या गर्ज निशान से, मुझे खाक में मिलाकर, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दो। अब आखिर में आप सब तोहफ़ नामूस रिसालत का अहद करें और मेरे साथ मिलकर पढ़ें। नामूस रिसालत की खातिर कट जाएंगे, मर जाएंगे, जड़ा
جڑا حضور دا عاشق ہے وہ چپ نہیں کرے گا تو میں ہاتھ بلند کر کے پڑھے ناموں سے رسالت کی خاطر کٹ جائیں گے مر جائیں گے ہمیں باطل کے محمد کے گستاخ نبی اب تو سن لے جاگ اٹھے غلام محمد کے ہمیں لہو کے دیے جلائیں گے تیرے سوچوں کو بتلائیں گے ناموں سے رسالت کی خاطر کٹ جائیں گے مر جائیں گے ماشاءاللہ ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں کہ غیرتوں کا امتحان اور نہ لو ہم سے کیونکہ ہم آگ پانی میں لگا دینے والے عاشق ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں میرے بیٹے نے ماشاءاللہ کیا خوبصورت مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری سرکار کی بارگاہ میں حاضری اتنے مجمع کے سامنے خالی مائک کے آگے کھڑا ہونا ہی کافی تھا لیکن جس محبت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے بات کی یہ حضور قبلہ پیر صاحب کی توجہ اور پورے سٹاف کی میں محنت کا نتیجہ کہوں گا کہ میرے برادر محترم جناب قاری محمد ظفر صاحب یہ جو نگرانی کرتے ہیں خطابت کے حوالے سے بیٹوں کی اللہ پاک ان کو بھی عمر خدمت نصیب فرمائے بھائی وقار صاحب قاری تنویر صاحب جناب مفتی سلیم صاحب علامہ سعید صاحب میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ میرے مرشد کریم کا بڑا خوبصورت انتخاب ہے کہ جو ساتھی اس وقت دارالعلوم محی الدین صدیقیہ میں دن رات اپنی محنت کر کے پہلے تھی کلاسز ہماری حفظ تک اب الحمدللہ مکمل عالم کورس آستانہ عالیہ سے شروع ہو چکا ہے ساتھ عالم کورس سار کمپیوٹر کورس مکمل ماشاءاللہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے تو اس طرح کی تربیت الحمدللہ آستانوں پر ہو تو ہماری آنے والی نسلیں یقیناً عاشق رسول پیدا ہوں گی تو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے جو ہماری ٹیم ورک ہے دارالعلوم محی الدین صدیقیہ کا جناب قاری محمد تنویر صاحب قاری وقار صاحب جناب علامہ ظفر اقبال صاحب تو میں نے پہلے بھی قبلہ پیر صاحب سے اجازت لی کیونکہ اس سے پہلے آج تک کبھی بھی آپ نے قبلہ پیر صاحب کی زبانی یا اس سٹیج سے آپ نے کبھی بھی اس طرح جس طرح قبلہ پیر صاحب توجہ فرماتے ہیں اب آپ کا یہاں آنا تعاون فرمانا بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے لیکن آج ہم دوستوں نے ایک مشورہ کیا ہے ایک چھوٹی سی میٹنگ کی ہے وہ میسج حضور قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے آپ تک وہ جانا چاہتا ہوں خلفائے کرام معزز مہمان تشریف فرما ہے وہ میں نے مشورہ دوستوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ آج کل کے دور میں کیونکہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا قبلہ پیر صاحب کا ٹائم ہے گفتگو کا بالکل میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کہ گھر کا نظام چلانا کتنا مشکل ہے لیکن الحمدللہ یہ مجمع میں ہر ساتھی یہاں سے گواہی دے گا کہ اس آستانے کا دروازہ یا آستان علیہ نیاریاں شریف کا دروازہ آپ نے کبھی بند نہیں دیکھا کسی بھی حوالہ سے وہ دارالعلوم میں داخلے کے حوالے سے ہو یا کوئی لنگر کا نظام ہو مہمان نوازی ہو الحمدللہ بھرپور کی جاتی ہے تو میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ آستان علیہ نیاریاں شریف ہو ہمارا یہ بہار نقش بند شریف منحیس ہو الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اپنے بیٹے کی آواز میں گفتگو میں وہ جذبہ
وہ محبت دیکھی، وہ چیک کی کہ کس طرح کی تربیت ان آستانوں پہ کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا، جس طرح آپ نے پروگرام کے آخر پر ہر بار قبلہ پیر صاحب کے حکم کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، تو ہم نے ایک رکنیت کا وہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ دارالعلوم محی الدین صدیقیہ کے ساتھ آپ رکن بنے، اس خوبصورت سفر میں شامل ہوں۔ وہ جتنی بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، ماہانہ فنڈ ریزنگ اپنے اپنے علاقے میں قبلہ پیر صاحب کی ذمہ داری کے ساتھ، اگر پروگرام کے بعد رکنیت آپ نے حاصل کرنی ہو، آفس میں موجود ہوں گے علامہ وقار صاحب، علامہ ظفر اقبال صاحب، آپ جس کے پاس وہ رابطہ نمبر ہیں، بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے قبلہ پیر صاحب سے گزارش کی کہ میں 10 بندوں کی رکنیت جو ہے نا وہ اس میں انشاءاللہ شامل کروں گا۔ اس میں میرے برادر محترم عمران اللہ نقشبندی صاحب، میرے بیٹے، میرے محبت کرنے والے ساتھی، انشاءاللہ 10 ساتھیوں کی میں ذمہ داری لوں گا کہ ماہانہ جو بھی ہم سے ہو سکے، لیکن تھوڑا کریں اور مسلسل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین اسی طرح ہمارے بیٹوں کی تربیت ان آستانوں سے ہوگی۔ تو میں نے یہ گزارش کرنی تھی، آپ دوستوں تک یہ پیغام اپنے دوستوں کا، اپنی ٹیم کا پہنچانا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی خدمت بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بڑی خوبصورت ہستی کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈسکا کا جب نام آتا ہے شہر کا تو الحمدللہ ہم غلامان نیاریاں شریف کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ کوئی خوش آمد نہیں، حضرت علامہ جناب خلیفہ واجد صاحب تشریف فرما ہے۔ میں مائک پر آپ کو دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیں۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاول کی 3 محفلیں، ربیع الاول اور ربیع الثانی کی پورا مہینے کی محفلیں، یعنی سرکار کی عمر مبارک 63 سال عمر تھی تو 63 محفلیں یہ میرے محترم پیارے بھائی، ہمارے پیر بھائی خلیفہ واجد صاحب یہ اس کی قیادت کرتے ہیں۔ حضور قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی ہوتی ہے پورے پاکستان میں۔ اس محفل پاک کا ہم سوشل میڈیا پہ ہر روز اس محفل کی زیارت کرتے ہیں، خلیفہ صاحب کی قیادت میں، سرپرستی میں۔ عاشقان رسول بڑی خوبصورت ٹیم ہے ڈسکا کی الحمدللہ، جو دوست سوشل میڈیا سے وہ واقفیت رکھتے ہیں، الحمدللہ ہمیں آ کے مبارکیں دیتے ہیں، اللہ کی قسم کہ آپ کے پیر بھائی کیا بات ہے یار ڈسکے والوں کی۔ تو یہ سیرا میرے بھائی خلیفہ واجد صاحب کے سر پہ جاتا ہے۔ ایک تو وہ 63 محفلیں آپ نے مکمل کی، اس کی مبارک، تو اس کے فوراً بعد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے قدموں میں بلایا، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی باادب حاضری پیش کی، اس کی بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ میں گزارش کروں گا آپ مائک پر تشریف لائیں، آپ نے محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے تاکہ پتہ چلے خلیفہ صاحب کو۔ وہ تو 63 دن بالکل یہی پتہ چلتا تھا کہ آج پہلی محفل ہے۔ اس طرح کی تازگی اور جذبہ ڈسکے والوں تمام عاشق رسول اور عاشق مرشد کی زبان سے ہم سنتے رہے ہیں۔ آپ نے محبت کا ثبوت دینا ہے، نعرہ تکبیر نہیں، ڈسکے تک تو آواز پہنچا دو، نیاریاں شریف پھر دور ہے، مہربانی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ 10-12 بندوں کی آواز ہے، یہاں ہزاروں موجود ہیں اور ایک ولی کامل کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور ایک ولی کامل کی زیارت کر رہے ہیں۔ مدینے والے آقا کی ذات اقدس پر محبت سے درود پڑھیں، جن کی سانس چلتی ہے وہ حرکت دے کے باواز بلند درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس سالانہ بزم میں
ایک مرتبہ پھر فیضان صدیقی کی بہار اور ہمارے دلوں کا قرار جانشین حضور شیخ العالم عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت وارث فیضان حضور شیخ العالم حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر محمد سلطان العارفین صاحب صدیقی مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریہ شریف آپ کی قیادت میں اور سفیر محبت رسول پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر غلام مجدد صدیقی صاحب کی دعوت میں کاروان محبت میں شامل ہو کر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی سفر کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی احسان اللہ نقشبندی صاحب نے بڑی محبت کی ہے اور بڑی محبت والے جملوں سے نوازا ہے۔ میں اس پر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ یہ میرے شیخ کا فیضان ہے، وہ بہار نقشبند میں نظر آ جائے کسی کو کسی رنگ میں تو تب بھی شیخ العالم کا فیضان ہے، نیریہ شریف کا فیضان ہے، جانشین حضور شیخ العالم کی توجہ کا اثر ہے۔ اگر اس کی کوئی جھلک ڈسکے میں نظر آئے تو یہ بھی ڈسکے کا کمال نہیں ہے، وہ اس نگاہ کا کمال ہے جس نے ڈسکے کو نگاہ میں رکھ کے اس قابل بنا دیا ہے۔ اور یہاں میں پہلے تو قبلہ پیر صاحب سے بڑے حقیقی انداز میں اور بڑی شدت کے ساتھ عرض کی کہ میں صرف آج گفتگو سنوں گا، تو مجھے حکم ہو گیا اور پھر مجھے دوسری مشکل میں اس ڈالا گیا کہ مجھ سے پہلے جو تقریر ایک چھوٹا سا بچہ کر گیا ہے وہ سن کے آپ کہیں گے کہ وہ چھوٹا سا بچہ یہ کر گیا، یہ اتنا لمبا کر کے آ رہا ہے۔ تو اس بچے نے اتنی خوبصورت تقریر کی، اور یقین جانیے بھائی احسان اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ صاحبزادہ پیر غلام مجدد صدیقی صاحب نے پودا لگایا ہے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، سرعام کرتا ہوں، یہ انہوں نے پودا نہیں لگایا، یہ پودا حضور شیخ العالم نے لگایا ہے۔ کہو سبحان اللہ، آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ میں حضرت نے تعارف کروا دیا، ہم ڈسکے والے چپ محفل کے قائل بھی نہیں ہیں، جتنی سپیکر والا کرتا ہے اتنی آگے والے بھی کرتے ہیں۔ اسی بہار نقشبند شریف میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو عرس مبارک کا پروگرام تھا، اور حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین جو آج مسند صدارت میں تشریف فرما ہے، اس کی صدارت بھی آپ فرما رہے تھے۔ حضور شیخ العالم حیات تھے اور آپ نے لکھ کر پیغام بھیجا کہ عرس پہ اعلان کر دو، آج کے بعد ہم نے اس دربار کا نام بہار نقشبند رکھ دیا ہے۔ حضرات میں سوچتا تھا یہ بڑا نام ہے، صرف لفظوں میں نہیں، اگر کوئی غور کرے بہار نقشبند، نقشبندیت کی بہار، یہ بہت بڑا نام ہے۔ اور زمانے حاضرہ میں آج درباروں میں وہ کام نہیں ہو رہے کہ ہم کسی آستانے کو اتنی بڑی بہار قرار دے دیں، لیکن میرے شیخ کا فرمان تھا، آج اس اسٹیج نے بتایا ہے کہ وہ پودا جو حضور شیخ العالم نے لگایا تھا، جسے پانی حضرت پیر صاحب خان نے دیا تھا، وہاں سے نکلنے والے پودے کی کانٹ چھانٹ کر کے آج اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے صاحبزادہ پیر غلام مجدد صدیقی نے بتایا تھا کہ لوگوں میرے شیخ نے اسے بہار نقشبند فرمایا ہے، دیکھو نقشبندیت کی بہار آج نظر آ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ نہیں بول رہا تھا، یہ نقشبندی فیضان بول رہا تھا، یہ صاحب خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقوی اور طہارت بول رہا تھا، اور میرے شیخ کریم حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی روحانی توجہات کا اثر بول رہا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، میں بات کو طویل نہیں کرتا، ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہم
ایک اللہ کے مقرب ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جن کے پاس آئے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، جن کی معیت میں بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ آج کسی خانقاہ کا اگر بڑا بزرگ کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے، کامل طریقت و شریعت ہو جائے، لیکن بعد میں بد نصیبی سے ہم نے دیکھا ہے پھر ان کی گدیوں پہ کتوں کی لڑائی کروانے والے، ان کی گدیوں پہ مرغوں کی لڑائی کروانے والے، شریعت کی دھجیاں اڑانے والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیریہ شریف سے متعلقین، متوسلین اور محبین اس پر اللہ کا فخر کرتے ہیں۔ جہاں جہاں ہمارے صاحب مزار ہیں وہ بھی صاحب تقوی ہیں، اور جو ان کی نشستوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی صاحب تقوی ہیں، وہ بھی کامل ہیں، اور جن کے پاس بیٹھے ہیں وہ بھی کامل ہیں۔ اگر نیریہ شریف میں چلے جائیں تو جہاں حضور شیخ العالم کا روحانی فیضان نظر آتا ہے، وہاں جانشین حضور شیخ العالم میں میرے شیخ کا کمال نظر آتا ہے۔ اور اگر بہار نقشبند میں آئیں تو جہاں صاحب خواہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ شب زندہ داری اور سجدہ اور رکوع و سجود والی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی راتوں پر اللہ کی رحمت کے ان کے مرکز پہ اترنے والے انوار و تجلیات محسوس ہوتے ہیں، وہاں ان کے جانشین کے سامنے بیٹھے تو وہ بھی کسی کامل کا فیضان نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے چند دن پہلے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے، پڑھی نہیں ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو کر اگلی ذمہ داری حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑا شریف آپ پر ڈالتے ہوئے میں نے چند دن پہلے ان کا کلپ سنا۔ ابھی کھڑے کھڑے میرے ذہن میں آ گیا کہ میں وہ بات عرض کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج، کہتے میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ شب معراج جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، اللہ نے مجھے معراج کروایا، تو معراج شریف سے واپسی پر حضرت پیر نصیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سرزمین سے گزارا گیا جس سرزمین کو افغانستان کی زمین کہتے ہیں، سرزمین افغانستان سے گزارا گیا۔ شب معراج میرے نبی کو مشاہدات کروائے گئے، جنتی بھی دکھائے گئے، جہنمی بھی دکھائے گئے، جن کو عذاب تھا وہ عذاب والے بھی دکھائے گئے، وجہ عذاب بھی بتلائی گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرزمین افغانستان سے میرا گزر ہوا تو میں نے ایک جگہ سے ایک نور کا چشمہ پھوٹتا ہوا دیکھا۔ یہ بتانے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم جنت و کوثر۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے نور کا ابلتا ہوا ایک چشمہ دیکھا۔ ایک سرزمین تھی جو نور ہی نور تھا، جہاں ہر طرف نورانیت تھی، زمین سے نور نکل رہا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی سرزمین ہے اور یہ نور کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد آنے والا نبی کوئی نہیں، یا رسول اللہ آپ کے دین کی، آپ کی شریعت کی تبلیغ و ترویج کے لیے اللہ نے آپ کے بعد آپ کے نائبین دنیا میں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور حضور یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ اپنے مقرب بندے پیدا کرے گا، یہاں سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے۔ میرے عزیزوں یہ وہی سرزمین افغانستان ہے جہاں سے داتا علی حجویری آتے ہیں، جہاں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آتے ہیں، اور جہاں سے حضرت خواجہ محی الدین غزنوی نہروی آتے ہیں۔ گویا یہ وہ فیضان ہے اور یہ اس سرزمین سے نکلنے والا نور ہے جس کا مشاہدہ بقول پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ شب معراج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ اور ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی یہ ہے
یہ تو سند والی اللہ عمر خضر نصیب فرمائے۔ اب میں حضور قبلہ پیر صاحب سے پہلے پیر طریقت راہبر شریعت میزبان محفل جناب حضور قبلہ صاحبزادہ غلام مجدد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ نے موعظ حسنہ سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ محبت کے ساتھ ذکر کیجئے گا اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالمی مبلغ اسلام جانشین حضور مرشد گرامی، عاشقوں کے دل کی دھڑکن، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ پیر محمد سلطان العارفین صاحب صدیقی الازہری دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، خلفائے اعظام اور برادران اسلام، آج کی تقریب سعید عرس مبارک خواجگان نیریاں شریف، خواجگان موہڑا شریف اور خواجگان نقشبندیہ کی تقریب ہے۔ میں اپنے دل کا کچھ درد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری مجالس میں بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے، کونوا مع الصادقین، کلمات قرآنیہ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ اختیار کرو جن پر رب نے انعام کیا۔ اور اسے سنتے سنتے ہم سب سنی اہل محبت اپنی اولادوں کو صالحین کی صحبت و سنگت میں بٹھاتے ہیں اور صالحین کے ہاں ان کو جانے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ایک خطرے کی بات ہے جس کی طرف ہم شاید توجہ نہیں دے رہے، وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ سچوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا اور اللہ کے مقرب بندوں کی صحبت و سنگت کا حکم دیا گیا، ایسے ہی دوسرا حکم ہے کہ بد عقیدہ، بد دین اور بے دین لوگوں سے جو سنگت و صحبت ہے وہ اس کی دوری کا بھی حکم ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اولادیں کب کسی بے دین یا گمراہ اور بد مذہب کے ہاں جا کر بیٹھتے ہیں، تو حضرات بالکل آپ مطمئن ہیں، میں بھی مطمئن ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری اولاد صالحین کی صحبت سے زیادہ گمراہ اور بے دین اور بد مذہب لوگوں کی صحبت میں زیادہ ہے۔ شاید اس طرف ہم نے توجہ نہیں کی ہے۔ تو حضرات وہ کیسے ہے؟ برادران اسلام، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر یہودیت، عیسائیت اپنا کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد قادیانیت و مرزائیت بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں نوجوان مسلم کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر نیم رافضیت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، بدعقیدگی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور ہمارے نوجوان آپ کہیں گے صحبت کہاں؟
تو حضرات یہ موبائل کے اندر جو سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارے بچے ہمارے نوجوان ہر وقت اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ بھی ایک صحبت ہے، اور یہ صحبت وہ کام کر رہی ہے جو ہم سٹیج پر اور ہمارے جو ممبر ہیں محراب ہیں وہاں ہم شاید وہ نہ کر پاتے ہوں، وہ بچے ہمارے پاس پتہ نہیں اتنے زیادہ نہیں آتے ہوں گے، لیکن 24 گھنٹے اس کے ساتھ ان کی دوستی لگی ہوئی ہے اور وہاں سے ہی وہ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں آپ حضرات کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائیت اور قادیانیت اور اس کے بعد رافضیت اپنا بھرپور کام کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان نسل کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی سوشل میڈیا پر وہ مولانا صاحب تھے جو تقریر کر رہے تھے، وہ تو ایک صوفی صاحب تھے جو تقریر کر رہے تھے، وہ تو ایک مفتی صاحب تھے جو واعظ بیان کر رہے تھے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس کے اندر ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے پر اعتبار کر کے اس سے دین سیکھیں، ہر ایک سے دین سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ برادران اسلام، اس پر میں 2-4 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کے مقدمہ میں موجود ہے اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم، ان سے تم بچو اور ان کو اپنے پاس آنے سے دور رکھو، اور فرمایا لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان کے قریب جاؤ گے ہو سکتا ہے تمہیں بھی گمراہ کر دیں، تمہیں بھی فتنہ میں ڈال دیں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ کے آخری کلمے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں، یہ مشرکین کی جماعت سے نہیں پرہیز کروایا جا رہا، یہ کافرین کی جماعت سے پرہیز نہیں کروایا جا رہا، اس کے پیچھے جملے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسے مسئلے، ایسے عقیدے، ایسے نظریے، ایسی احادیث پیش کریں گے جو تمہارے باپ دادا تک نے بھی نہ سنی ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ وہ کلمہ کے رنگ میں ہوں گے، وہ اسلام کی شکل میں ہوں گے، وہ صوفی کے لباس میں ہوں گے، وہ ایک عالم اور مفسر اور محدث کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن وہ اپنا کام کرنا چاہ رہے ہوں گے گمراہی کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جیسا کہ قرآن پاک کی آیت نے فرمایا کہ اگر تمہیں شیطان بھلا کے بھی کسی بد دین، بے عمل اور بد کردار اور بد عقیدہ اور گمراہ بندے کے پاس شیطان بھلا کے بٹھا بھی دے، تو رب نے فرمایا جب یاد آ جائے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرًا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بد عقیدہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کے بعد بد عقیدہ ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جو گمراہ ہیں، ان کو رب نے قرآن کی اس آیت میں ظالم قرار دیا ہے۔ فرمایا ان کے قریب مت بیٹھو، اگر بھول کے بیٹھ گئے فرمایا یاد آنے پر اٹھ جاؤ۔ تو لہذا آپ حضرات نے جہاں کونوا مع الصادقین کی آیت یاد رکھی ہوئی ہے، وہاں یہ آیت بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہنا ہے کہ ہمارا دین سوشل میڈیا سے نہیں ملے گا، ہمارا دین جب سیکھنا ہے تو کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا ہوگا جس کے بارے میں ہمیں اعتماد ہو کہ یہ شخصیت دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی، ایسے بندے سے دین سیکھنا ہوگا۔ اس سلسلہ میں حدیث مبارکہ آپ حضرات کو پیش کر دی، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ان فی البحر شیاطین مسجونۃ اوثقھا سلیمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ کچھ شیاطین ہیں جو سمندر کے اندر قید کیے ہوئے ہیں، اور ان کو قید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے۔ یوشک ان تخرج، قریب ہے کہ وہ وہاں سے نکل پڑے، اور کیا کریں گے فتقرأ علی الناس قرآن۔ ہم بھول جاتے ہیں نا کہ بھئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تشریح کرنے لگا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگا ہے اور ترجمہ بتائے گا، رہنمائی ملے گی، لیکن یہ قرآن ہر قرآن پڑھنے والے کا اعتماد نہیں کرنا ہوگا۔ وہ شیاطین بھی آ کر کیا کریں گے فتقرأ علی الناس قرآن، لوگوں کے سامنے آ کے قرآن پیش کریں گے۔ تو یہ بھی ایک گمراہی کا طریقہ کار ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اگلی روایت جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تابعی حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گزر رہے ہیں، ایک شخص نے کھڑا کیا اور کہنے لگا میں ایک دین کا کلمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ دین کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں سنوں گا۔ ہم یعنی
سنی لوگ اتنے بھولے ہیں کہ ہمیں کوئی دین کے نام پر روک لے تو ہم اس کی پوری بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ سننے کے بعد خطرہ ہے کہ ہماری اولاد بھٹک جائے۔ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کے بعد کی بات، تابعی ہیں اور ان کے پاس کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں دین کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا ایک کلمہ ہی سن لو۔ آپ نے اپنے انگوٹھے کو چھوٹی انگلی پہ ایسے رکھ کے فرمایا آدھا کلمہ بھی نہیں سنوں گا، آدھا کلمہ بھی نہیں سنوں گا۔ لوگوں نے پوچھا حضور والا سن لیتے ایک کلمہ، فرمایا نہیں، یہ بددین شخص ہے، گمراہ شخص ہے۔ تو وہ دین کا رنگ پیش کر کے آ رہا تھا۔ حضرات مشہور تابعی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس دو بندے آئے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ ہماری نسل کو قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے اس کے مفہوم غلط بیان کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ ہے تمہارا کہ وہ زندہ اٹھائے گئے آسمان پر، وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو وفات پا گئے ہیں۔ یعنی یہ نیا نظریہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ داتا علی حجویری کا نظریہ نہیں ہے، یہ بابا فرید کا نظریہ نہیں ہے، یہ غوث اعظم کا نظریہ نہیں ہے، یہ حضرت مولا علی کا نظریہ نہیں ہے، سلف صالحین کا نظریہ نہیں ہے، لیکن ہماری نسل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے اور مرزائی آسانی سے ہمارے بچوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو حضرات آپ حضرت محمد بن سیرین کی بات سنیے، پھر دیکھنا کہ ہر بندے سے کیا قرآن سننا ہوگا، ہر بندے سے کیا حدیث سننی ہوگی۔ حضرت محمد بن سیرین کے سامنے دو بندے آئے، مجلس لگی ہوئی ہے، ان دونوں نے کہا کہ ہم کچھ قرآن کی آیات سنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں سنوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا کچھ احادیث ہی سن لو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ جب انہوں نے تکرار کیا تو آپ نے فرمایا تسی اٹھ کے جاندے ہو کہ میں اٹھ جاواں؟ بڑی یعنی بات ہے۔ آپ نے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا پڑھیں گے؟ بولیے قرآن پڑھیں گے۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ حدیث پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا تم اٹھ کے جاؤ گے یا میں اٹھ جاؤں یہاں سے؟ وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ حضرت محمد بن سیرین سے لوگوں نے کہا حضور قرآن ہی تو پڑھنا چاہ رہے تھے، حدیث ہی تو پڑھنا چاہ رہے تھے۔ یہ میرے بچے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یہ باتیں نوٹ کر کے جائیں، قرآن ہی تو پڑھنا چاہتے تھے، سن لیتے، حدیث پڑھنا چاہتے تھے، سن لیتے۔ آپ نے فرمایا وہ قرآن پڑھتے، وہ حدیث پڑھتے اور اپنا مفہوم ایسا پیش کر دیتے جو درست نہ ہوتا، وہ میرے اوپر بھی اثر کر جاتا تو میں بھی پھسل جاتا۔ اگر اتنے بڑے شخص جو حضرت انس کے ہاں تربیت پائیں، ان کو کسی گمراہ سے قرآن سننے سے خطرہ ہے کہ میں پھسل جاؤں گا، تو ہمارے بچے کیا چیز ہے؟ ہماری نسل کیا چیز ہے پھر؟ تو حضرات گرامی قدر یہ تمام چیزیں سننے کے بعد اب حضرت محمد بن سیرین کا ہی فرمان سنیے۔ وہ فرماتے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ فرمایا یہ جو دین کا علم ہے یہ ایک پورا دین ہے، یہ پورا نظام ہے۔ جب دین سیکھنا چاہو ہر ایرے غیرے سے نہ سیکھو، جس سے دین سیکھنا ہے اس کے بارے میں پہلے دیکھو یہ کیسا شخص ہے۔ تو ہمیں کیا پتا سوشل میڈیا پر آنے والا کون ہے، اندر سے کیا ہے؟ پتہ نہیں وہ یہودی ہے، پتہ نہیں وہ عیسائی ہے، اور پتہ نہیں وہ مرزائی ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، نیم رافضی ہے۔ یہ تمام خطرات حضرات موجود ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کیسے سیکھیں گے؟ حضرات اگلی بات، آخری بات ہے وہ یہ کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دور کی بات ہے، یعنی صحابی کے بعد والا دور ہے، تابعی کا دور ہے، اور وہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں جب فتنہ عام ہو گیا تو اس وقت پھر اہل ایمان اور اہل اسلام کو یہ ضرورت پیش آئی کیا کہ جب کوئی ان کے سامنے کوئی دین پیش کرتا تھا تو وہ اس کی پوری تحقیق کرتے تھے کہ یہ شخص کون ہے۔ یعنی تابعین کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ جو بندہ دین پیش کر رہے ہیں اس کی تفتیش کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے کہ یہ اصل بندہ کون ہے۔ تو حضرات پھر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ۔ آپ حضرات کو یہ لفظ نوٹ کرنا چاہیے، اور عام بات نہیں پیش کر رہا، مسلم کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، اور اپنے مسلک کے نام کو سن کر اپنے دل میں بٹھا کے جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثَهُمْ۔ دیکھا جاتا تھا کہ کیا یہ شخص اہل سنت ہے؟ یہ جا کے اہل حدیثوں سے بھی پوچھ لینا کہ ادھر تو تابعین بھی تلاش کر رہے ہیں کہ اہل سنت چاہیے تقریر سننے کے لیے،
اہل سنت چاہیے حدیث کا درس سننے کے لیے، اہل سنت چاہیے درس قرآن سننے کے لیے، تو آج تو وہ دور بات پہنچ چکی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں دیکھا جاتا تھا کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ اہل سنت ہے، اگر اہل سنت ہے تو اس سے حدیث لے لی جاتی، اس کا واعظ سن لیا جاتا۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور بد عقیدہ گمراہ بے دین لوگوں کو دیکھا جاتا تو فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثَهُمْ، نہ ان کی بات سنی جاتی نہ ان کی حدیث سنی جاتی تھی، ان سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ تو حضرات جو میں نے بات پیش کیا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے گھروں میں نظر ڈالو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کے بچے بھی سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، عقیدے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ نے، ہمیں تابعین نے کیا بتایا کہ عقیدہ کس سے سیکھنا ہے؟ بولیے اہل سنت۔ اور اہل سنت کی نشانی میں آخر میں بتا دوں کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے۔ حضرات نیریاں شریف سے اور نیریاں شریف سے لے کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ تک تمام اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے جس کی ضرورت اب پیش آ رہی ہے اس وقت میں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی طرح کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے اس دور کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں، حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور اس صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ اور یہ نظریہ میرا اور اس سٹیج کا اور نیریاں شریف کے سٹیج کا نہیں ہے، یہاں سے لے کر مولا علی رضی اللہ عنہ تک ہے۔ بخاری کی روایت کا مختصر ترجمہ سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے صاحبزادے نے پوچھا حضور والا اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ ٹھیک ہے، لہذا یہ بھی اہل سنت و جماعت ہونے کی نشانی ہے۔ آج آپ کو ہو سکتا ہے کوئی سنیت کا لبادہ پہن کر، سنیت والی چادر اوڑھ کر آپ کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرے، علی علی کے نعرے لگوا کے آج امت کے بہت سارے عقیدے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ وہ نہیں ہے، حضرت علی کا عقیدہ وہی ہے جو میرا اور آپ سب کا ہے۔ حضرات یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ جو خلفائے راشدین کی ترتیب ہے خلافت کی، وہی ترتیب ہے فضیلت کی۔ حضرات اس کے بعد تمام صحابہ عادل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہم سب ان کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہماری محبت کا مرکز ہیں۔ ان کے بعد ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرات اہل بیت میں دو بڑے نام چونکہ حضور نے دیے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دو بڑے نام ہیں اہل بیت کے اندر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ آج کہا جاتا ہے کہ میں حسینی ہوں، میں کون ہوں؟ حسینی ہوں۔ تو حضرات گرامی کے اس حسینی میں بھی ایک غلطی ہو گئی، جیسے علی علی کہنے میں غلطی ہو گئی، ایسے حسینی کہنے میں بھی ایک غلطی ہو گئی۔ دونوں ہی سردار ہیں دوستو، ہمیں کہنا چاہیے ہم حسنی حسینی ہیں، ہم حسنی حسینی ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے جسے ریجیکٹ کر دیا، ہم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت اسلامیہ کے لیے جس ہستی کو سلیکٹ کر لیا، ہم اسے سلیکٹ رکھتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ کنا لفظاں نال بیان کراں کی کرم کمایا چنگیاں نے، بریاں تو برا سا سورا بدی منو چنگا بنایا چنگیاں نے۔ ایک یار میرے دلدار بنے، میرے دشمن بھی من ٹھار بنے، میرے چنگے سب یار بنے، من کول بٹھایا چنگیاں نے۔ تے بیٹھی نہ بریاں کول کدی، نہ اچیاں بولیاں بول کدی، رویے بن کے نیادی چنگیاں دا، ایہو سبق پڑھایا چنگیاں نے۔ بڑے خوبصورت انداز میں حضور قبلہ صاحبزادہ غلام مجدد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا خوبصورت درد دل بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کو عمر خضر نصیب فرمائے۔ میں حضور قبلہ حاجی عبداللہ خان صاحب جو ہماری محبتوں کے محور ہیں، آپ کے حکم کے ساتھ ان کے ایک دوست ہیں غلام مصطفیٰ صاحب گجرانوالہ سے، حضور قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے پیر صاحب سے پہلے صرف 2 منٹ کی حاضری پیش کریں گے۔ حق 4 یار کے حوالہ سے وہ حاضری پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں گزارش کروں
करूंगा, आप माइक पर तशरीफ लाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ग्रामीण कदर हमारी खुशबख्ती है कि प्यासी निगाहों को मुर्शद के चेहरे से जाम शहाद जाम मोहब्बत नोश फरमा रहे हैं। तमामी अहबाब और हज़रत साहब का दौरा जो बरतानिया था, आप तशरीफ़ ले गए। काफ़ी वो शाह इस इंतज़ार में थे कि हज़रत साहब तशरीफ़ लाएँ, हम हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। यकीनन अब प्रोग्राम वाइंड अप है, इख्तिताम पजीर था। हज़रत साहब की जुमले आप अहबाब ने समात करने थे, लेकिन हज़रत साहब ने हुक्म कर दिया है 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हम एक के भी कायल हैं और एक के बाद दूसरे के भी कायल हैं। एक खुदा की ज़ात है, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा की ज़ात है। मैं इसी जुमले के साथ कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, खरीद कर आपने हमें अनमोल कर दिया। जो नैरिया शरीफ के हाथ बिका है वो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। जो बिका हुआ है वो कहे सुभान अल्लाह। बहुत लंबी तादाद में उलमा तशरीफ फरमा हैं। आपने बयान सुने, मैं हक 4 यार लगाने से कबल एक बात करने लगा हूं कि सब ने जाना दरे यार तक है। जो दरे यार के मुसाफिर हैं वो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। लेकिन दरे यार तक जाने के लिए 3 रास्ते हो सकते हैं, एक अकल का, एक अमल का, एक इश्क का। 1 मिनट में पता करते हैं दरे यार तक रास्ता कौन सा जाता है। वो लोग जिन्होंने अकल का रास्ता अपनाया वो सोच में गुम हो गए। यार नबी रातों रात मेराज पे कैसे पहुंचा, पत्थर कैसे कलमा पढ़ते हैं। वो अबू जहल बन गए, वो अबू लहब बन गए। दरे यार तो क्या खाके दरे यार तक न पहुंच सके। फिर वो लोग जिन्होंने इश्क छोड़कर अमल का रास्ता अपनाया, नमाजें पढ़ते रहे, जिहाद करते रहे, ज़कातें देते रहे, लेकिन आका की नालैन को आंखों का सुरमा बनाना ना आया। दरे याद तो क्या वो खाके दरे याद तक न पहुंच सके। अब इश्क की बात है, नबी मेराज में पहुंचे, आगे आगे किसी के कदमों की आवाज थी, नबी बोलने लगे, रहमत के मोती रोने लगे। फरमाया जबरील ये किसके कदमों की आवाज है। जबरील अर्ज़ करते हैं आका ये अकल के रास्ते से नहीं आया, ये इश्क छोड़कर अमल के रास्ते से नहीं आया, ये इश्क के रास्ते पे चल के आने वाला बिलाल है जो चलता तो जमीन पे है, जोड़ों की आवाज अर्शों पे सुनाई देती है। जो आशिक है वो दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे, नारे तहकीक, नारे तहकीक। मुझे थोड़ा सा ऊंची बोलने की आदत है, माइक में पीछे करता हूं, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाइएगा। नारे तहकीक, सिदक के ताजदार हक जार यार, सिदक के ताजदार, बोलो बोलो मेरे यार, सिदक के ताजदार, अदल के पहरेदार, सखा अलमदार और हैदरे करार है। जिनको इनसे प्यार उठाए हाथ, बोले बार बार हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार। हाथ उठा के आवाज थोड़ी जी करो, हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार। जेड़ा ए बीमार ओ ना बोलो यार, जेड़ा इना तो निसार, कड़े हाथ उठा के बोले बार बार हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार। करम की इंतहा, करम की इंतहा है सच्चे रहनुमा, करम की इंतहा है सच्चे रहनुमा। सुनते हैं पुकार तू दिल से पुकार, हक चार यार, 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 हक चार यार,
حق چار یار. اگر چار کو تھوڑا سا لمبا کروں تو جملے سنیے گا. محمد کے حرف ہیں چار، احمد کے حرف چار، غازی کے حرف چار، نمازی کے حرف چار، مسجد کے حرف چار، قاری کے حرف چار، قرآن کے حرف چار، پاکستان کے صوبے چار، آسمانی کتابوں کی تعداد چار. بول میرے یار. پچھلے بھی بولو. حق چار یار، 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 حق چار یار. جیڑا اینا تو نثار، جیڑا اینا تو نثار. وہ بولے بار بار. حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار. صدق کے تاجدار، عدل کے پہرے دار، سخا قلم دار، حیدر قرار. بس آخری بار. ماشاءاللہ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب نے ہماری محفل کو چار چاند لگا دیے ہیں. تو میں اب آخر میں انتہائی محبت کے ساتھ میں گزارش کروں گا پیر طریقت، راہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام، جانشین حضور شیخ العالم، عکس حضور شیخ العالم حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب صدیقی مرکزی سجادہ نشین آستانہ لیانیہ شریف. آپ سے میری گزارش ہے محبت کے ساتھ، بالکل محبت کے ساتھ اور بلند آواز سے آپ نے ذکر بلند کرنا ہے. اللہ اللہ بلند آواز سے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमाम अल-अव्वलीन वल आखिरीन। ब्रादरान इस्लाम, मैं चाहूँगा अपने अपने दिल की सरजमीन के लिए बारगाह रिसालत से ऐसी बारिश नाज़िल हो कि मोहब्बतों के इस जहां में करार भी आए, प्यार भी आए और बहार भी आए। तो ये कैसे मुमकिन है? आप तवज्जो मेरी जानिब रखें। 8-10 किले ज़मीन हो और उस पर बारिश ना हो तो ज़मीन का कोई फ़ायदा है? बोलो, नहीं है। दिल की ज़मीन हो और यहाँ ईमान की बहार ना हो तो कोई फ़ायदा है? तो अगर मिल रही हो, अगर बहार मिल रही हो, बारिश मिल रही हो, खारिश दूर हो रही हो, तो बताओ बारिश लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो इसकी एक ही सूरत है, वो ये है कि बारगाह रिसालत में रूहानी तौर पर खड़े होकर, यानी रूहानी तौर पर वहाँ पहुँचकर वहीं खड़े होकर दरूद व सलाम का नजराना आप पेश करें, पेश आप करें, रहमत की बारिश वो फरमा देंगे। इसलिए मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि बातें तो चलें बाद में होंगी, लेकिन बातों से पहले रहमतों का दरवाज़ा तो खुलना चाहिए ना। तो आप बुलंद आवाज़ से बारगाह सैयदुल अनाम में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमाम अल-अव्वलीन वल आखिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ी अल-मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमाम अल-अव्वलीन वल आखिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमाम अल-अव्वलीन वल आखिरीन व या जद्दल हसन वल हुसैन। गिरामी मर्तबत दरवेश खुदा मस्त जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर ग़ुलाम मुजद्दिद साहब सिद्दीकी नक्शबंदी उलमाए किराम, खुलफ़ाए ज़िल एहतिशाम, नक्शबंद की बहार वसूल करने वालों, तमाम अहले ईमान, ये खूबसूरत समा, इस खूबसूरत समा का खूबसूरत स्टेज और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम अहले ईमान, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आसमान के सितारे नीचे आ गए हैं।
तमाम ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और सबके लिए करार का बायस बने। जिस गुफ्तगू की जुस्तजू लिए मैं बैठा था, उस पर तो साहबजादा साहब ने डाका मार के आपके सामने बयान कर दिया है। लेकिन चूंकि हम अंदर से एक हैं, तो नेकी में कभी कोई पहल करता है, कभी कोई पहल कर देता है। और ये भी मैं समझता हूँ हुजूर शेखुल आलम का वो फैज़ है जो कभी किसी ज़बान से बोलता है, कभी किसी ज़बान से बोलता है। मैं पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में सफ़र करने वाला और बरतानिया के यख बस्ता माहौल में हर शहर पहुँचने वाला और हर जगह अकीदे की बात करने वाला मैं अपने लिए सरमाया इफ्तिखार समझता हूँ। क्योंकि ईमान के बाद जो कि अकीदे का हिस्सा है और इसके तहत बेशुमार चीज़ें अकायद में लफ्ज़ मलफूफ हैं, मलहूज हैं, मलफूज हैं, उसकी हिफाजत करना ये ईमान की हिफाजत की तरह हुआ करता है। लिहाजा आज आस्तानों और वहाँ पर मौजूद मस्तानों और मदारस में दरवेश और उनके सामने तकसीम करने वाले असातिज़ा-ए किराम, उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि सबसे पहले अहले सुन्नत व जमात के इतार में और हिसार में अकीदे को इस प्यार के साथ बयान किया जाए कि मरते मरते वो अकीदा साथ लेकर जाए तो कामयाबी क़यामत के दिन उसके कदम चूमेगी। लेकिन इस पुरफितन दौर में कुछ शऊरी कुछ लाशऊरी तौर पर अकीदे के हुस्न और जमाल को नोचा जा रहा है। अकीदे के दीवारों पर शब खून मारा जा रहा है। और मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम मशाइख को और उन उलमा को जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर उम्मत मुस्लिमा के अकायदे सहीहा पर पूरी पूरी चौकीदारी का फरीजा अदा करके खुदा और मुस्तफा के हां वो सुरखरू हो चुके हैं। अगर आस्थानों में अकायद का तहफ़्फ़ुज़ न मिले तो फिर समझ लो ये आस्थाने में बैठने वाले मुजाविर एक वक्त आएगा वो खुद या उनकी औलाद औरतों के नाच का बायस बनेंगे, कुत्ते और बिल्लियों और मुर्गों की लड़ाई का बायस बनेंगे। जहां कुरान और हदीस का नूर तकसीम होता था, अकायद का तहफ़्फ़ुज़ न करने की वजह से वहां शैतान नंगा नाचता है। इसलिए कि वहां पर लोगों का हुजूम होता है और जब हुजूम से हकीकत और मारिफत के नुजूम का खात्मा हो जाए तो वो हुजूम शैतानी
नफसानी और अगराज व मुद्दआ का वो लुकमा बन जाया करता है। वो दालो मुदिल का किरदार अदा करके उम्मत मुस्लिमा में वो इंतशार पैदा करना चाहते हैं जो रोजे अव्वल से शैतान की मंशा थी और आहिस्ता आहिस्ता अकायद पर नजर न रखने वाले उन्हीं शैतानी फुट स्टेप पर कदम रख के आगे मंजिले हिदायत की तरफ जा रहे हैं और वो मंजिले हिदायत से दूर और दूर होते जा रहे हैं। हम उन आस्ताने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके बुजुर्गों ने कुरान और हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत व जमात के एतार और प्यार में हिसार के उस माहौल में अल्लाह और उसके रसूल और उसके सहाबा और ताबेईन अहले बैत तबा ताबेईन की मोहब्बत और उनके रास्ते पर वास्ते से कायम रहने का जो दर्स दिया वो आज तुमसे छूटता जा रहा है। और इस पुरफितन दौर में इस हकीकत की जरूरत है कि हर आने वाले को सबसे पहले अकीदा समझाया जाए और फिर उसके बाद उसको अमल समझाया जाए। और अक्सर अपनी मजलिसों में मैं ये बात किया करता हूं कि जन्नत निजात अमल की वजह से नहीं मिलनी। अगर निजात चाहते हो तो निजात अमल से नहीं मिलनी, निजात अकीदा अहले सुन्नत व जमात पर मिलेगी। आप नबी करीम के जमाने से लेकर आज तक देखते जाएं सलफ सालेहीन को, आइम्माए मुज्तहिदीन को, उलमाए रब्बानीयीन को, औलियाए कामिलीन को देखो, एक ही अकीदे की प्रचार करते रहे और उस अकीदे का नाम है अकीदा अहले सुन्नत व जमात। लिहाजा दाएं और बाएं से आपके अकीदे को नोचा जा रहा है। कभी तारीख का सहारा लेते हैं, कभी खून का सहारा लेते हैं, कभी वाकयात सुनाए जाते हैं, लेकिन वो वाकयात और वो तारीख जिससे अकीदा अहले सुन्नत में एक हालत जिलजाल पैदा किया जा रहा है, अगर उससे बचना है तो हमने अकीदा तारीख से नहीं लेना, वाकयात से नहीं लेना। तारीख को छोड़कर हमारा रुख या खुदा की तरफ होगा या मुस्तफा की तरफ होगा, या कुरान हमारी मंजिल है या हदीस रसूल हमारी मंजिल है। हजरात गिरामी, क्या तारीख से अकीदे को कोई रुख दिया जा सकता है? बोलो सारे, क्या तारीख से अकीदे का रुख मोड़ा जा सकता है? नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए नहीं मोड़ा जा सकता कि अकीदे की बिदायत से लेकर निहायत तक या कुरान कार फरमा नजर आता है या हदीस कार फरमा नजर आती है। मैं कल भी बयान कर रहा था, फायदे की गर्ज से आपके सामने एक हकीकत रखना चाहता हूं और ये बात अपने दिल की गहराइयों में रखो। मैं आसान और जूद फहम अंदाज में आपके सामने रखना चाहता हूं। आसमानी किताबें कितनी हैं? बोलो सारे, अभी 4 का उन्होंने पूरा पहाड़ा पढ़ाया आपको। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। फिर बोलो तौरात, सारे बोलो तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजुल होने वाली किताब कुरान अजीम से पहले 3 किताबें, तौरात, जबूर, इंजील, इन पर जमाना गुजरा, फिर तारीख आई इनके दरमियान। और कम अज कम इस नुक्ते को आप समझ के जाएं, जैसे अब कुरान पर वक्त गुजर रहा है,
इसी तरह 3 आसमानी किताबों पर भी वक्त गुजरा, तारीख गुजरी, तारीख बनी, और उन किताबों के बड़े बड़े जोगादरी, बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े आलिम, जिन्होंने अपनी अगराज के लिए, अपने मफाद और दूसरों के फसाद के लिए युहर्रिफून अल कलिमा अन मवादिही, जिन्होंने कुरान अजीम से पहले किताबों को तबद्दुल और तगय्युर के दायरे में डाला, उसमें तब्दीली वाक़या की और उसमें तहरीफ कर डाली, तो आसमानी किताबों का मफहूम बदलने लगे। बदलता गया। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी किताब के कुछ औराक पेश किए गए आसमानी, तो आपको जलाल आया, आपके चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर पिछले अंबिया मेरी इस किताब के सामने और मेरी उम्मत के सामने आ जाएं तो उनके लिए भी मेरी शरीयत के अलावा किसी और शरीयत पर अमल करना मुमकिन ना ठहरता। तो कुछ रिवायात वहां 3 किस्म की हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उसकी तकसीम फरमाई। और मेरे यारों ये बात सुन के जाना, समझ के जाना इसको। कुछ रिवायात थी जो कुरान अजीम की तस्दीक किया करती थी और उन्हें इसराइली रिवायात कहते हैं। कुछ तस्दीक करने वाली थी, कुछ तकजीब करने वाली थी, और तीसरी किस्म की वो थी जिसमें न तकजीब थी और न तस्दीक थी। तो तस्दीक के बारे में क्या हुक्म है? फरमाया, हुजूर ने फरमाया जो हमारी शरीयत हमारे किताब की तस्दीक करती है हम उन रिवायात की तस्दीक करेंगे। तो गल समझियो कि नहीं? वो रिवायात जो हमारे कुरान और निजाम और इस्लाम और दीन की तस्दीक करती हैं हम भी उनकी तस्दीक करेंगे, और जो रिवायात हमारे दीन और कुरान की तकजीब करते हैं हम उनकी तकजीब करेंगे। तो बात समझ आई? तो तीसरी किस्म की वो जिसमें न तस्दीक है और जिसमें न तकजीब है, उस बारे में हुजूर का क्या हुक्म है? हुजूर ने फरमाया जिसमें न तकजीब है न तस्दीक है तो फरमाया ला नुकज़्ज़िबुहु वला नुसद्दिकुहु, तो हम भी तस्दीक नहीं करेंगे, हम भी तकजीब नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें खामोश रहना पड़ेगा। हज़रात गिरामी कान खोल के सुने, ये पैमाना, ये मीज़ान मेरा मुकर्रर करदा नहीं, ये अल्लाह के रसूल ने इसको मुकर्रर फरमाया। उसी कुरान पर भी जमाना गुजरा, 1500 साल गुजर गए, और उसी हदीस पर 1400 साल गुजर गए हैं। अब तारीख में तब्दीलियां आ रही हैं और तारीख के मुतल्लक एक अकीदा जो कुरान से पहले मेरे नबी ने दिया है अब वही मीजान हम सामने ला रहे। अब जो वाकया, जो वकूआ कुरान की तस्दीक करे हम भी उसकी तस्दीक करेंगे, और जो वाकया, जो जंग और जदल कुरान की तकजीब करे हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। और अगर तारीख में न तकजीब है न तस्दीक है तो हम भी तस्दीक नहीं करेंगे, तकजीब नहीं करेंगे, हम खामोशी इख्तियार करेंगे। हजरात गिरामी, यहां पर ऐसे बेशुमार नाहंजार लोग हैं जो जेरे लब तारीख का वाकया लेकर कभी सहाबा की तौहीन करते हैं, कभी अहले बैत की तौहीन करते हैं। तो हम रद्द इस तरह करते हैं कि तेरे इस वाकये की कोई वक़्त नहीं है, इसलिए कि इसमें कुरान की तकजीब आती है, लिहाजा इस वाकये को हम मानने के लिए तैयार नहीं। और अगर किसी वाकये में कुरान का हुस्न और जमाल सामने आता है तो हम जिस तरह कुरान के जमाल को मानते हैं उसी रोशनी में उस वाकये के हुस्न और जमाल को भी तस्लीम करते हैं। ये बात समझ आई? ये वो अकीदा है जिस अकीदे की पहरेदारी में एक तरफ सहाबा नजर आते हैं और दूसरी तरफ अहले बैत नजर आते हैं,
اور نبی کے در سے یہ صاف ستھرا عقیدہ جسے عقیدہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ایک طرف اس کی حفاظت کے لیے اہل بیت اور ان کے سر کی قربانی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف صحابہ اور صحابہ کے جان و مال کی قربانی نظر آتی ہے۔ ارے عقیدے میں تغیر ڈالنے والوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تمہاری محبت صحابہ سے ہے نہ اہل بیت سے ہے۔ اگر صحابہ اہل بیت سے محبت ہوگی تو یہ ماننا پڑے گا کہ در رسول سے نکلنے والے دودھ کی نہر اس کو انہوں نے بھی قبول کیا اور آج ہم بھی اس کو قبول کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی میں ایک اور بات یہاں ایک نئے انداز سے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں آیا ہے من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اس کا مطلب ہے سارے نو پتا، سب کو پتا ہے۔ تو عقیدے کی مثال صوفیاء فرماتے ہیں من بین فرس و دم، یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ او مجھاں لیو، بیڑ بکری رکھنے والوں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور اس آیت سے میں عقیدے کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک آپ کو معلوم نہ ہو سکا اور آج تک کوئی سائنسدان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بھینس کے اندر، گائے کے اندر، اونٹنی کے اندر، بکری کے اندر، مادہ کے اندر یہ جو دودھ بنتا ہے اس کی فیکٹری کہاں ہے؟ بس قرآن اتنا کہتا ہے من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ توجہ کے ساتھ سنیں، آج تک اس کو کوئی معلوم نہیں کر سکا کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے، لیکن قرآن میں خدا اتنی بات کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ایک طرف گوبر ہے اور دوسری طرف خون ہے۔ یہ آپ چیر پھاڑ کے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن سائنسدانوں نے اس کو دیکھا ہے کہ جہاں سے دودھ آتا ہے ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف، او اللہ دے بندے زور نال بولو، او زور نال بولنا میری ذمہ داری تے نہیں نا۔ ایک طرف گوبر ہے اور دوسری طرف خون ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے کہ من بین فرس و دم، گوبر اور خون کے درمیان ہم نے دودھ کی نہر اس طرح جاری کی ہے، اتنی خالص ہے کہ دودھ میں نہ خون شامل ہوتا ہے اور دودھ میں نہ گوبر شامل ہوتا ہے۔ وہاں حد فاصل بھی کوئی نہیں، وہاں فرق پیدا کرنے والا ایسا حاجب نہیں، کوئی ایسی دیوار نہیں کہ خون کو دودھ میں، گوبر کو دودھ میں شامل ہونے سے روکے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ بس خدا کی قدرت ہے کہ گوبر کو بھی خون میں شامل نہیں ہونے دیتا اور دودھ کو بھی گوبر میں شامل، دودھ میں نہیں شامل ہونے دیتا خون کو۔ تو فرمایا لبنا خالصا، خالص دودھ ہے، للشاربین، جنہوں نے پینا ہے نا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ دودھ نکالیں بھینس سے، اگر اس میں تھوڑا سا خون آ جائے کسی وجہ سے، اگر میں یوں کہوں کہ بھینس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے، اگر بھینس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے اور دودھ میں خون شامل ہو جائے تو مجھے بتاؤ آپ دودھ استعمال کرو گے؟ اس کو پیو گے؟ بیچ سکتے ہو؟ کہاں پھینکو گے پھر اس کو؟ اور اگر خون شامل نہیں لیکن دوسری طرف سے اس کا عقیدہ خراب ہو گیا اور اس دودھ میں گوبر کی سمیل آ جائے اور آپ اس کو، اچھا کوئی ایسا عاقل شخص ہے کہ جو کھائے اور کھانے کی سمیل کو محسوس نہ کرے؟ پانی پیے، دودھ پیے تو وہ اس کو سمیل نہ کرے؟ پینے سے پہلے، کھانے سے پہلے صاحب عقل اس کو سونگھتا ضرور ہے، آنکھوں سے دیکھتا ضرور ہے، اگر سمیل آ رہی ہے تو نہیں پیتا، اس کا رنگ چینج ہے تو نہیں پیتا۔ اگر دودھ میں گوبر کی سمیل شامل ہو جائے تو کوئی صاحب عقل اس کو پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ لبنن خالصن کی صفت ختم ہو گئی. یہ بات ہے؟ وہ بولو سارے، یہ بات ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بہت زبردست بات کرنے لگا ہوں. سنیوں کا عقیدہ کیوں خدا کو محبوب ہے؟ سنیوں کا عقیدہ کیوں مصطفیٰ کو محبوب ہے؟ کہ وہ بھی دو کے درمیان، سامنے دو کے درمیان آ رہا ہے. ایک طرف خارجیت ہے اور دوسری طرف رافضیت ہے. ایک طرف خارجیت ہے، دوسری طرف رافضیت ہے. اب اگر اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کو خارجیت سے بھی محفوظ رکھے اور رافضیت سے بھی محفوظ رکھے تو عقیدہ خوشبو والا ہوتا ہے، ذائقے والا ہوتا ہے. جس طرح دودھ خالص ہو کے ذائقے والا ہوتا ہے اور خالص ہونے کی بنا پر اسے پی لیا جاتا ہے، اسی طرح سنی جب اپنے عقیدے کو خارجیت سے اور رافضیت سے محفوظ رکھ لے تو وہ عقیدہ مصطفیٰ کو بھی قبول ہو جاتا ہے، خدا کو بھی قبول ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ وزنی ہے بہت، لیکن آپ کو سمجھنی چاہیے. یہ بات تمام کو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ حضرات گرامی، اتنا خوبصورت سما سجا ہوا. اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. گوبر کی بات چلی ہے تو اب سنتے چلے جاؤ. آپ گندم کی فصل بیجتے ہیں کہ نہیں؟ اچھیاں بولا یا اس طرح ٹھیک ہے؟ تو گل سمجھ آ رہی نا؟ آج میں دونوں عقیدہ سمجھا کے اٹھانا چاہنا ہوں. آپ گندم کی بیجتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو دانے زمین میں ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ جب تھوڑا تھوڑا وہ کومپل سے نکلے تو آپ اس میں گوبر ڈالتے ہیں. ایتھے سارے خاموش ہو گئے. بولو ڈالتے ہو کہ نہیں؟ جن کو نہیں پتا ان کو آج معلوم ہونا چاہیے کہ جب گندم ڈالتے ہیں زمین میں، اس کی اچھی نگہداشت کے لیے، نشو و نما کے لیے، اس کی بھرپور غذائیت کے لیے آپ اس میں گوبر ڈالتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سارے ہاتھ کھڑے کر کے دسو. اچھا ان نیچے کرو. گوبر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناپاک ہے نا. اور گندم پاک ہے. تو آپ پاک کو یا ناپاک کو پاک کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ میرا سوال ہے. اچھا کوئی یہ مجھے ثابت کر کے دے کہ آپ نے گوبر ڈالا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوں تو تم روٹیاں کھانا چھوڑ دیو. گوبر ڈال دیا آپ نے تو کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ گوبر کا اثر اس کے اندر داخل نہ ہوا ہو. اور اگر اثر داخل نہیں ہے نا تو پھر ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ گوبر کا اثر اس میں ہے نا. سارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کو کھاتے کیوں ہیں آپ؟ بس یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے اور اس حقیقت کو آپ سمجھ جائیں تو پھر ولی اللہ کا وجود بھی سمجھ آ جائے گا. اگر اس حقیقت کو سمجھ گئے تو ولی اللہ کا فیضان جو سورج سے زیادہ سر چڑھ کے بولتا ہے اس کے لیے آپ کا دامن بھی تیار ہو جائے گا، دل و روح بھی تیار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو باٹنی والے ہیں نا، باٹنی کا سبق پڑھانے والے، وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے. یہ جو کھانے کی پاک چیزیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طہارت رکھی ہے کہ کتنی ہی گندی چیز اس کے ساتھ مل جائے تو اس کی گندگی کو اپنی روحانیت سے دور کر کے اسے اپنے لیے اور اپنا وجود اس کے لیے نفع کا باعث بنا دیتا ہے. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ زمین میں جذب ہوتی ہے،
زمین اس کی فلٹرائزیشن کرتی ہے، اس کو فلٹر کرتی ہے، اور جب زمین اس کی فلٹر کرتی ہے تو وہ جب گندم میں شامل ہوتا ہے ناپاک ہو کے شامل نہیں ہوتا، وہ پاک ہو کے شامل ہوتا ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنا ہی گندا، کتنا ہی گناہگار ایک ولی اللہ کے قدموں میں آ جائے تو ولی اپنی نگاہ سے، اپنی دعا سے اس کی ساری گندگی کو دور کر کے اپنا نور و سرور اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، کیا ہر آدمی برے آدمی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ جیسے صاحب نے ارشاد فرمایا ہر برا آدمی کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور جس کے اندر نیکی تھوڑی ہو، تقوی و طہارت نہ ہو، کیا وہ بروں کی مجلس کر سکتا ہے؟ ایتے ساری خاموش ہو گئے۔ بس یہی بات سمجھ لو میرے یار، جس کا عقیدہ اتنا پختہ نہ ہو وہ بد عقیدہ کے ساتھ بیٹھے تو اس کو منع کیا گیا۔ کیوں؟ خطرہ ہے کہ تیرے پاس وہ دلائل نہیں، تیرے پاس وہ قوت نہیں، تیرے پاس وہ علمی صلاحیت نہیں، اس لیے کہ تیرا عقیدہ کمزور ہے، اور عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے جب بد عقیدے کے پاس بیٹھے گا تو جو تھوڑی بہت دولت تیرے پاس ہے وہ ڈاکو اس کو لوٹ کے لے کے چلا جائے گا۔ اس لیے جو عقیدے میں کامل ہو اور رسول اعظم کے ساتھ واصل ہو ان کے پاس بیٹھو، وہ در رسول سے لے لے کے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی، آج بھی میں یہ کہتا ہوں، اگر تمام آستانے عقیدے کی بنیاد پر مجتمع ہو جائیں، پتہ ہے لوگ آستانوں پر کیوں جاتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے مراکز ہیں، وہ غلط نہیں سوچتے، وہ صحیح سوچتے ہیں۔ لیکن جو عقیدے کی پرواہ نہیں کرتے، میں انہیں یہ الٹیمیٹم دے رہا ہوں، میں انہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے عقیدے کا التزام چھوڑ دیا تو وہ وقت دور نہیں کہ تمہارے بزرگوں کے مزارات بھی خطرے میں، تمہارے لنگر بھی خطرے میں، تمہارے مریدین بھی خطرے میں، اس لیے کہ تم مسلک کو مصلحت پر قربان کر رہے ہو، اور جہاں مسلک مصلحت پر قربان ہو وہاں بربادی ہو جاتی ہے، فساد و الحاد طاری ہو جاتا ہے، اور جہاں مصلحت مسلک پر قربان ہو وہاں عقیدہ کو ایک نئی روشنی ملتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نیازوں کو نظر میں مت لاؤ، لنگر کو نظر میں مت لاؤ، مریدین کو نظر میں مت لاؤ، سب سے پہلے جس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے وہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور اگر عقیدہ اہل سنت پر نظر کامل ہو گئی، لنگر بھی چلتے رہیں گے، مرید بھی آتے رہیں گے، فیض بھی چلتا رہے گا، تمہارا کام بھی چلتا رہے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ حضرات، گل سمجھ آئی نہیں؟ سب کو سمجھ آئی؟ انشاءاللہ کون کہہ رہے؟ انشاءاللہ کے بجائے ماشاءاللہ کہو، تاکہ جو تھوڑی بہت رکاوٹ ہے نا وہ بھی دور ہو جائے۔ حضرات، ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تو عقیدہ قبول کر لیے نا، اس عقیدے کی بنیاد تے ایک گل اور قبول کرو۔ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تے اتھے ہی سٹاپ کر دئیے یا چلنا چاہیے آگے؟ تے کون چلائے گا؟ تے اے مسجد شہید ہونے والی ہے، پتہ ہے نا تو اے مسجد شہید ہونے والی ہے، اور یہ مرکز بننے والا ہے۔ بچوں کی ایسے لگ رہا تھا
کہ کوئی خاص فرشتہ ہے جو اس بچے کی زبانی بول رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خاص فرشتہ ہے جو اس بچے کے دل اور اس کے زبان سے بول رہا ہے. بچہ نہیں بول رہا تھا، کوئی خدا کا فرشتہ بول رہا تھا. تو معلوم ہوا، ماننا پڑے گا کہ یہاں آنے والے بچوں کی تربیت روحانیت کی بنیاد پر، شفافیت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عقیدہ اہل سنت کی بنیاد پر انہیں دین سمجھایا جا رہا ہے. تو کیا خیال ہے، بننا چاہیے یا روک دینا چاہیے؟ بننا چاہیے نا. تو پھر اعلان میں کرنے لگا ہوں کہ میں نے بھی، آپ نے بھی، سب نے اس مسجد کی، مدرسے کی مدد کرنی ہے تعمیری طور پر، اور اپنے بچے بھی یہاں بھیجنے ہیں. تو میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 50,000، 5,000، جتنا بھی آپ سے ہو سکے اٹھ کے آگے آتے جائیں اور یہاں اپنا نذرانہ محبت دین کی بلندی کے لیے پیش کریں. کوئی قید نہیں ہے. ماشاءاللہ تسی اٹھنا کہ میں اٹھاں؟ اٹھو شاباش، سارے اٹھو. آج مجھے آپ سے کوئی نیاز نہیں چاہیے. آج مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے اپنی خدمات پیش کرو. بکو لگائی نا گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. لگی پورا کمٹ گئے. جلدی کریں جلدی کریں شاباش. اے تو انہوں تھوڑا جانا آرام کرنے دا موقع بھی مل گیا ہے. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے؟ ماشاءاللہ، مرحبا. اوپر نہیں آنا جی، اوپر نہیں آنا. یہیں سے جنہوں دا ہاتھ نہیں پہنچتا دورو میرا نشانہ بنا کے سٹ دے. اور ہماری ڈھیر ساری بہنیں خواتین اسلام یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے بھی میرا یہی اعلان ہے کہ آج مسجد کی اور مدرسے کی بھرپور خدمت کا اعلان فرمائیں. آئے ہوئے خلیفہ حاجی مرزا عبد الرؤف صاحب نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں. اللہ قبول فرمائے. جلدی 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 ساتھی جڑا نہ اپنا پھینک دے جاؤ، پھینک دے جاؤ، پھینک دے جاؤ. جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو میرے یارو. مرحبا. خدا سب کو سلامت رکھے جی. مرحبا مرحبا. واپس اپنی اپنی جگہ تے جاؤ تے اپنی جیباں دا بھی خیال رکھو. اتنے ڈھیر سارے آئے پڑوسی. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اپنی جیباں دا بھی خیال رکھیو جی. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. مرحبا. چلے جی بیٹھتے جائیں. علامہ صاحب بیٹھتے جائیں بیٹھتے جائیں بیٹھتے جائیں. جلدی کرو. دعا ہوں تو دعا کرنی نہیں. اور جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے فوراً آگے لے آئیں چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے جی. میں نے جانا ہے ڈائریکٹ یہاں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھتے جائیں. اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. اگر کوئی پیچھے ساتھی انتظامیہ کے ساتھی ڈیوٹی کر لیں تاکہ ٹائم بھی قبلہ پیر صاحب کا بچ جائے گا. تین بچے ہیں جن کی دستار بندی ہونی ہے. انہوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے. محمد حسنین صاحب جنہوں نے حفظ کیا ہے، میں گزارش کروں گا وہ سٹیج پر تشریف لائیں. محمد حسنین. اگلے کا نام لیں تاکہ وہ آ جائے. اگلے بندے کا نام. دوسرے محمد مہران صاحب. تیسرا بھی لے لینا. دونوں بچے تشریف لائیں.
तीसरे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वकार नूर साहिब वाइस प्रिंसिपल हैं, जो हमारे दारुल उलूम मोहिउद्दीन सदीकिया के। आपने दरसे निज़ामी मुकम्मल किया है, यहां से ही इब्तदाई तालीम हासिल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल आलिम दीन बन चुके हैं। मोहम्मद मेहरान साहिब। चलो बच्चे। हाजी मिर्ज़ा परवेज साहब की जानिब से 50 पाउंड। माशाअल्लाह। जिन दोस्तों ने पीछे फंड इकट्ठा कर लिया उनसे गुजारिश है वो आगे स्टेज पर पहुंचा दें। मुकम्मल दरसे निज़ामी हासिल करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वकार नूर साहिब वाइस प्रिंसिपल दारुल उलूम मोहिउद्दीन सदीकिया, अल्लाह पाक उम्र खिज़र नसीब फरमाए। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से जिक्र करें अल्लाहू 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 अल्लाहू। जनाबे चौधरी मोहम्मद वारिस साहिब हाल मुकीम अमेरिका, उन्होंने तामन फरमाया है 25,000 रुपया। और जनाबे चौधरी मोहम्मद बशारत साहिब हाल मुकीम अमेरिका, आपका 10,000 रुपया हुजूर किबला पीर साहब के पास पहुंच चुका है। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुख्तसर सा जिक्र और उसके बाद दुआ। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज के साथ। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुख्तसर इसलिए करवा रहा हूँ कि आप अपने ज़ौक़ और शौक़ का मुज़ाहिरा फरमाएं। अल्लाह किल्लत और कसरत पर नहीं है, वो तो शौक़ देखता है तो एक कतरे को भी समंदर जैसी वुसअत दे के कबूल फरमा लेता है। लिहाजा ज़ौक़ और शौक़ का मुज़ाहिरा फरमाएं। मुमकिन है यही घड़ी कबूलियत की हो और आप जो मुरादें लेकर आए इसी का इंतज़ार हो रहा हो, इसलिए इंतहाई मोहब्बत के साथ कोई भी खामोश न रहे। जहां जहां तक आवाज जा रही है जिक्र पर तवज्जो दें। जिक्र असल मकसूद है, असल मुंतहा है बंदे की, तो यही जिक्र होगा। थोड़ा सा अंदाज बदलेगा, पहले आप समाअत फरमा लें और फिर इंतहाई ज़ौक़ शौक़ का मुज़ाहिरा फरमाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पूरा जोर लगाना है आपने ताकि नफ्स और शैतान और गुनाह इसकी लज्जत और इसके बुत टूटना शुरू हो जाए। अल्लाह हो 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 तुम का शान अल्लाह हो 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 अल्लाह जल्ल जलालुहु अल्लाह जल्ल जलालुहु अल्लाह जल्ल जलालुहु। बरादरान इस्लाम व बरादरान तरीक़त, बेशुमार लोग राब्ता करते हैं बैत के लिए, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि अलल इनफराद बैत करने के बजाय अगर इज्तिमाई बैत में आ जाएं जो बैत होना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप में से अक्सर अहले सुन्नत व जमात के उस अकीदे के मुताबिक कहीं ना कहीं आप बैत होंगे, तो जो बैत होना चाहते हैं और यहाँ बैत नहीं है तो मैं उनको बैत करने के लिए तैयार हूँ। और जिसने बैत होना है ऐसे हाथ खड़ा करे, माशाअल्लाह, जिसने बैत होना हो ऐसे हाथ खड़ा करे और उसमें डरने की जरूरत नहीं। मेरे किबला आलम फरमाया करते थे कि जो सही नीयत के साथ अकायद अहले सुन्नत की बुनियाद पर बैत हो जाए तो और तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जमानत देता हूं जब वो दुनिया से जाएगा दौलत ईमान साथ लेके जाएगा।
اس لیے جو کہیں پر بیعت نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، ایسے مردانہ وار ہاتھ کھڑا کرو تاکہ ان کو بیعت کر لیا جائے۔ یہاں پر جو کہیں بیعت نہیں ہے وہ بیعت ہو جاؤ، ہاتھ کھڑا کرو۔ اور میری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ان کو بھی اس سلسلے میں داخل کیا جائے۔ جو کلمات میں ادا کروں ہاتھ بلند کریں اور وہ میرے ساتھ پڑھتے جڑ جائیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، قبول کیا طریقہ نقش بندی اللہ اللہ اللہ۔ ہاتھ نیچے کر لیں۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے حاجی عبداللہ صاحب کے انتہائی قریبی رشتہ دار قادر خان صاحب، اسی طرح ہائی ویکم سے حاجی عبدالقیوم صاحب، حاجی عبدالغنی صاحب اور ندیم احمد، عقیل احمد کے بھائی ادیب احمد اور راجہ تعظیم صاحب کے والد راجہ قدرت اللہ صاحب، یہ اور اس کے علاوہ بے شمار ساتھی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد اسلم صدیقی صاحب جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان تمام کی مغفرت کے لیے اور آپ کے جو رشتہ دار مرد و زن، چھوٹے بڑے بوڑھے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت پیش نظر رکھیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح ہمارے لاہور کے ناظم فرید خان صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ برطانیہ میں بے شمار مرد و زن بیمار پریشان حال ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اور یہاں اندر بے شمار ہماری بہنیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ہم سب کو اس خوبصورت گلدستے میں شامل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کرتے ہیں۔ پڑھیں آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین عرس مبارک کی یہ آخری دعائیہ مجلس اللہ کریم تو اپنے نیک بندوں کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین دربار رسالت میں آج کی اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ کریم حضور تاجدار عرب و عجم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جملہ ارواح مومنین مومنات کے بعد الہ العالمین آج کی اس محفل کا ثواب خواجگان نیریاں شریف، خواجگان موڑا شریف اور دربار فیض بار بہار نقش بند کے نیر تاباں اور بستامی زماں جناب قبلہ پیر محمد صاحب خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے پہلو میں آرام فرما حاجی عاشق صاحب، تمام اہل ایمان جن کے نام لیے گئے، اللہ کریم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم انہیں جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ اللہ کریم ان بزرگان دین کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ کریم ہم یہاں حاضر ہوئے تیری بارگاہ میں اپنی معافی پیش کرنے کے لیے، توبہ پیش کرنے کے لیے۔ اللہ ہم یہاں اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر آئے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اللہ کریم ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ کریم مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت اس کے عقیدے کے مطابق جینا اور مرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو پشیمان ہو گئے اللہ ان کی پشیمانیاں دور فرما۔ اللہ کریم دور نزدیک سے آنے والے مرد و زن سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ سب کے دکھ دور فرما، سکھ نصیب فرما، ظاہر باطن کا چین و قرار نصیب فرما۔ اللہ اس مرکز کو ترقی عطا فرما۔ نیریاں شریف سے منسلک
तस्बीह के दानों की तरह पाकिस्तान और आजाद कश्मीर पूरी दुनिया में जहां जहां मराकज हैं, अल्लाह तमाम मराकज को तरक्कियां बालिदगियां नसीब फरमा, हुस्नो जमालो कमाले शरीयत नसीब फरमा। अल्लाह करीम तमाम आने वालों की खाली झोलियों को मुरादों से भरपूर फरमा। अल्लाह सबको ना खत्म होने वाली खुशियां अता फरमा, ना खत्म होने वाले इलाहुल आलमीन नेमतें नसीब फरमा। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, तेरा नबी हमसे राजी हो जाए। अल्लाह करीम जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, अल्लाह उन्हें तालीम के कमाल और जमाल से आरास्ता फरमा। अल्लाह करीम बुजुर्गान दीन का साथ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, पाकिस्तान को हिफाजत और किफालत अता फरमा। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के नक्शे को दवाम और क़याम नसीब फरमा। अफवाज पाकिस्तान को इत्तेहाद अता फरमा। अल्लाह करीम अग़यार की निगाहें और अग़यार के जुल्म से बुझे हुए तीर जिनका रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया, अल्लाह उन सब के जुल्म और ताअद्दी से तू ही बचाने वाला है। अल्लाह पाकिस्तान को हिफाजत अता फरमा, यहाँ रहने वालों को हिफाजत अता फरमा। अल्लाह जिनके पास रोजगार नहीं, तू अपने करम से रोजगार अता फरमा, प्यार अता फरमा, करार अता फरमा। जीने और मरने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का करार नसीब फरमा, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह करीम उनकी गुलामी का दम भरने की सआदत नसीब फरमा। हमारी माएँ बहनें जो सैकड़ों की तादाद में आई हैं, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उनके दामनों को दुनिया की गिलाजत से महफूज फरमा, मुरादों से भरपूर फरमा, सबके घरों पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह करीम जो बीमार है उन्हें शिफा नसीब फरमा। अल्लाह जो दिल के बीमार हो गए, रूह के बीमार हो गए, तनो मन बीमार हो गए, अल्लाह सबकी शिफा तुझी से मांगते हैं, सबको शिफा नसीब फरमा। अल्लाह करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। नहरिया शरीफ से ताल्लुक रखने वाले अल्लाह करीम तमाम मुरीदीन को और तमाम आस्थानों से वाबस्ता अल्लाह सबको दुनिया और दीन की इज्जत नसीब फरमा। अल्लाह करीम शर्मिंदगी से महफूज फरमा, दरमंदगी से महफूज फरमा। अल्लाह करीम बंदगी का नूर नसीब फरमा। अल्लाह करीम जितने सफेद रीश बुजुर्ग, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतों को नुज़ूल फरमा। जो नौजवान आए, अल्लाह इन्हें सोज़े बिलाली नसीब फरमा। अल्लाह करीम नौजवानों को, उन तमाम को सदाकत सिद्दीक का नूर नसीब फरमा, सहाबा और अहले बैत की निस्बतों का नूर नसीब फरमा। अल्लाह आप सबको दुनिया और दीन में अपनी रजा का ताज नसीब फरमाए। अल्लाह आप सबकी मुरादें पूरी फरमाए। आपके कारोबार में अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां नसीब फरमा। गुजरवाला के साथी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कारोबार करना बेशुमार साथियों का कारोबार है। आज सबके लिए दुआ करो, अल्लाह सबको कारोबार में रूहानी बरकतें नसीब फरमाए, सबको खुदा खुशियां नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मेरी वालदा और साहबज़ादा गुलाम मुजद्दिद साहब की वालदा और तमाम माओं के लिए दुआ करें, अल्लाह उन तमाम का साया सलामत रखे। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उनकी बरकतें आल औलाद पर खुदा सलामती अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह करीम तेरे दर में तो कोई कमी नहीं। कितने लोग, हजारों में यहाँ लोग बैठे, किसी एक की आमीन, किसी एक की दिल की कैफियत, किसी एक के दिल में नबी के मदीने का खजीना तो होगा। अल्लाह करीम उसकी वो कैफियत देख के तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह करीम जिसके यहाँ औलाद नरीना नहीं, आज की मांगी हुई दुआ उनके लिए कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह करीम कबूल फरमा। और जो बच्चियां और बच्चे रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक नहीं हो सके, अल्लाह उनके लिए भी दुआ है, ये पाकिज़ा रिश्ता नसीब फरमा। अल्लाह करीम इस रिश्ते का एहतराम नसीब फरमा, निकाह का बंधन नसीब फरमा, खानदानों को मजबूत और मजबूत तर फरमा और हर गम हर परेशानी से निजात अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना
वक़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप लोगों ने लंगर खाना है, अभी मुलाकात नहीं हो सकती। मैंने आपको देख लिया, आपने मुझे देख लिया, तशरीफ परेशानी ना करने। यही